بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ عمان کے کچھ حضرات ہیں اس درس کو آن لائن سننا چاہتے ہیں۔ کل کا جیسا ڈسکس جو ہے بڑا پسند آیا، کل جو ڈسکس جتنے بھی ہوئے تو آن لائن کہتے ہیں ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اب آن لائن کے لیے تو پھر بڑا پردہ ہونا ہے، وہ چھوٹا سا لیپ ٹاپ پہ تو ہو نہیں سکتا، تو وہ بھیج رہے ہیں بڑا پردہ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چل جائے گا، ادھر رکھ دیں گے تو پھر اچھا ہوگا، ایک نہیں کریے پھر آن لائن ہو سکتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا، اللہ پاک ہم سب محنت کو مشکور فرمائے، ویسے پاک کا فیضان۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا تھا کہ اپنے حبیب کو وحی فرمایا، جو وحی فرمایا۔ اب وہ ایک دم مبہم چیز تھی، وہی جملہ کل کی طرح مبہم چیز تھی، یعنی کیا فرمایا؟ تو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ حقائق، معارف، مکاشفات، علم لدنی، مشاہدات، پرسنلی ایک دم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخفی رکھنے کے لیے کہا۔ آج جو ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ اتنی کوئی چیز ہے جی، کچھ ہے میں سب کچھ ہے۔ چلیے تو ایک اہم چیز دیکھیے، آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، نوٹ کیجیے گا جملہ، ما مانے نہیں، کذب مانے جھوٹ، جھوٹا یا جھٹلایا۔ ما کذب الفؤاد، فؤاد مانے دل، ہارٹ، دل نے نہیں جھٹلایا، ما رأى، اس چیز کو جو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، دل مصطفیٰ نے اسے جھٹلایا نہیں۔ کیوں؟ دیکھنے کا تعلق جو ہے یہ آنکھ سے ہے۔ دیکھے گا، میں جو نوٹ کچھ لوگ کہتے ہیں دل سے دیکھا، آیت کریمہ میں ہے جو دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ اس کا مطلب دیکھا آنکھ سے، تب نہ جھٹلانے کی نسبت دل کی طرف ہوگی۔ اگر کہتا ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی ما رأى الفؤاد ما کذب، یعنی دل نے جھٹلایا نہیں جو دل نے دیکھا، ایسی عبارت ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھٹلایا نہیں اس کو جو چیز دیکھا۔ اور رأى رویت بصری، آنکھ سے، مطلب ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو ماتھے کی آنکھ نے جو دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں، مطلب دل نے تصدیق کی۔ اس کو کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ کوئی اچانک پہنچ جائے تو میں جو دیکھ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، مطلب دل جو ہے شش و پنج میں رہتا، لیکن اگر دل پہ یقین ہو جائے ذرا چھٹی کر، ہاں دل نے تصدیق کر لیا۔ تو دیکھیے ماتھے کی آنکھ اور دل کی تصدیق جب ہو جاتی ہے تو کمانڈیڈ علم حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب نے جو مجھے دیکھا یا جس چیز کو بھی دیکھا، اور یہ بات شروع میں بتا چکا ہوں میں کہ جبرائیل کو دیکھنا یہ عظمت نہیں ہے، آسمان کو دیکھنا عظمت ہے۔ مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو نبی دیکھے یہ عظمت نہیں ہے، نبی ہر مخلوق کے نبی ہے، تو ہر مخلوق نبی کو دیکھے یہ مخلوق کی عظمت ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب سدرا بھی عالم ہے، مطلب یہ کہ عرش بھی، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم ہے، سب عالم ہے۔ تو جس عالم میں نبی جائیں گے، عالم والے ان کو دیکھیں گے تو ان کی شان بڑھے گی، نبی کی شان نہیں بڑھے گی، کیونکہ یہ سب کے نبی ہیں۔ تو اب یہاں پر نبی نے جو دیکھا، اب آپ اگر کہتے ہیں کہ جبرائیل کو دیکھا تو پھر نبی کی شان نہیں ہے اس میں، جبکہ ان آیات میں نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نبی محبوب و محب کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا، تو یہ شان بیان ہو رہی ہے۔ اب جو آج کی جو ہے ایک اچھی حدیث ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آج پیش کروں۔ دو حدیث پہ بخاری شریف بھی پیش کیا میں نے اور مسلم بھی، اب ترمذی پیش کر رہا ہوں۔ صحاح ستہ کا بھی تھوڑا سی کم سے کم دیکھ تو لیے ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ نجم، سورہ نجم، نہیں سورہ نجم جو ہے کی تفسیر، کتاب التفسیر میں جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3276، پہلا باب ہے سورہ نجم کی تفسیر کا پہلا باب۔ اب حدیث دیکھیے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، غور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، اس سے تو ایک صاف عقیدہ مل گیا کہ نبی صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں، سدرۃ المنتہا یعنی آسمان کے اوپر تک گئے، خیر پہنچے۔ قال، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کی توضیح کر، انتہا الیہا ما یعرج من الارض، زمین سے اوپر جانے والوں کی جو انتہا کا نام ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتے زمین والے۔ وما ينزل من فوق، اور اوپر میں جتنی مخلوق ہے نیچے تو آ سکتی ہے، اب اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اور نبی سدرہ سے اوپر عرش اعظم سے بھی اوپر گئے، جہاں ساری مخلوق کی حد ہے، مطلب فرشتوں کی جو حد ہے سدرۃ المنتہا تک، تو مخلوق ہی کی جہاں تک حد ہے اس کے اوپر تک کوئی نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے جو اہم بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ فآتاہ اللہ عندہا، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر تین ایسی چیز عطا کی کہ لم یعطہن نبیا کان قبل، کہ ان تینوں چیزوں کو اللہ نے ان سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اب وہ تین چیز کیا عطا کی؟ عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے مطلب یہ کہ مفسر، نبی فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو، یا عبداللہ ابن مسعود بہت ہی مطلب عمر دراز اور عقل میں بھی بہترین صحابی رسول۔ خیر، تو تین چیزیں عطا کی، حضور سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ اب کیا چیز تھی؟ فرضت علیہ الصلاۃ خمسا، حضور پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، پہلی چیز۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ ہم سب جو فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ میں للہ ما فی السماوات جو پڑھتے ہیں وہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، وہ خاص طور سے سدرۃ المنتہا یعنی معراج میں اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت عطا کی۔ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، خواتین سورہ البقرہ یعنی سورہ بقرہ کی اختتامیہ آیتیں جو للہ سے لے کر کے لا یکلف اللہ سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اس سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ اس مطلب سورہ بقرہ میں جو لاسٹ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کو خاص اپنے قرب خاص میں ملی ہے، یہ صورت ہے قرب خاص میں۔ قرآن تو قرآن ہے، گویا اس کا نزول 2 طرح سے ہوا، ایک نزول تو جبرائیل لے کر آئے، ایک تو نزول جبرائیل لے کر آئے زمین پر، اور ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی خصوصیت دوبالا ہے، واہ خیر۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے اختتامیہ، اور تیسری سورت سبحان اللہ، بس اسی پر ہم سب فخر کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جمعہ میں جو ہم بولتے ہیں جملہ نا، فخر نہیں کرنا ہو تو نبی پر کر، اپنے عمل پر مت کر۔ اب وہ دیکھیے تیسری چیز تھی غفر لأمته المقحمات، گنہگار امتیوں کی تیسری چیز بخشش اللہ نے عطا کی۔ حضور کی گنہگار امت کو بخشنے کا وعدہ کیا اللہ معراج میں۔ اب آپ بتائیے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اگر پرسنلی بھی نوازش ہوتی تو ٹھیک ہے تم انکار کرو، لیکن نبی کو معراج میں امت کی بخشش ملی ہے تو امت کیسے معراج نہیں منائے گی؟ بتائیے کیسے معراج نہیں؟ ارے صرف انگیجمنٹ ہو جائے ہماری بیٹی کا تو ہم اپنی خوشیوں کا کی انتہا نہیں رکھتے، ذرا سے خوشی کچھ ملتی دنیاوی طور پر، اور یہ تو آخرت کی بخشش کی خوشی مل رہی ہے معراج میں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات، غفر لأمته المقحمات، سخت گنہگار امت جو ہے، اور ایک دم فخر سے ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں صحابہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ تو بخشے بخش آئے نہیں، غوث قطب ابدال ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ سب تو اللہ کے محبوب مقبول منہمی گنہگار ہیں، تو ہمارے لیے گیا۔ لیکن آج کے لوگ جو ہے نہیں یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو یہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول کو سدرہ پہ بلا کر کے اللہ پاک نے 3 چیز عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ جس میں تیسری چیز جو ہے نبی کی بخشش کا مسئلہ نہیں، فاطمہ کی بخشش کا نہیں، امت کی بخشش کا مسئلہ۔ ہم ہے کہ نہیں امت؟ بتائیے تو کیسے نہیں بنا سکتے؟ تیسری چیز یہ تھی
اب آپ غور کیجئے. اور ہاں ایک اور چیز کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات آیت نمبر 16 میں کہ سدرا ہے کہ السماء السادسہ چھٹویں آسمان پر چھٹویں آسمان پر. قال سفیان فراش من ذهب اوہ سدرا سونے کا بستر. واشار سفیان بیدہ فارعد وقال غیر مالک بن مغول الیہا ینتہی علم الخلق. اور ایک جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ مخلوق کا علم اس تک منتہی ہوتا ہے لا علم لہم بما فوق ذلک, اور مخلوق کو اس کے اوپر کا علم نہیں دیا گیا. اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا, انتہا دیا ہے. خیر یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. عبداللہ ابن مسعود سے بتایا, عبداللہ ابن مسعود سے. یہ حدیث نمبر 3276. اب جو ہے 3277 اور 3278 سمجھ 678 تین حدیث اس باب میں. بلکہ سورہ نجم کی تفسیر اور بھی دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود سے یہ بھی روایت ہے, دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 700 بازو میں دیکھا. کل بھی ایک جملہ کہا, جبرائیل کو دیکھنے سے خدا کا نہ دیکھنا کہاں لازم آتا. جبرائیل کو بھی دیکھا, اس کی اصلی صورت میں ہو گیا. جبرائیل کو بھی دیکھا. بھائی ہم جب چلتے ہیں راہوں میں تو مقصد کوئی ایک جگہ ہوتی لیکن کئی جگہ نگاہوں سے گزرتی ہے. صحیح ہے کہ ہاں, تو جبرائیل کو بھی دیکھا. کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ جبرائیل کو نہیں دیکھا. تو یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جبرائیل کو بھی دیکھا 700 بازو میں اصلی صورت میں, لیکن کسی نے انکار نہیں کیا کہ رب کو نہیں دیکھا. جبرائیل ہی کو دیکھا ہے دی اینڈ, ایسا نہیں ہے, جبرائیل کو بھی دیکھا. تو یہ عبداللہ ابن مسعود کا بھی وہ عقیدہ دیکھیے. آگے پھر دیکھیے حدیث نمبر 3278 میں دیکھیے. اب یہ تو بہت اچھی بات ہے. لقیہ ابن عباس کعبن, حضرت شعبی سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی ملاقات کعب سے ہوئی, حضرت کعب سے ہوئی. دونوں صحابی عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے چچا زاد بھائی, بڑے جلیل القدر. کہاں پر؟ بعرفہ, مقام عرفہ. فسألہ عن شیء, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعب سے ایک چیز پوچھا, ایک سوال کیا. فکبر, انہوں نے اللہ اکبر, سوال جب کیا تو اللہ اکبر زور سے بولے, جیسے آپ لوگ ہم بولتے ہیں تو اللہ اکبر اتنا زور بولا. حضرت کعب نے کہا اللہ اکبر. حتی جاوبتہ الجبال, اتنے زور سے بولے کہ پہاڑوں میں جب بولی تو آواز کیسے گونجنے لگتی ہے, ایکو کی طرح. ہاں, تو پہاڑ گونج اٹھا. فقال ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ان بنو ہاشم, بے شک ہم سب بنی ہاشم ہیں. فقال کعب, پھر کعب نے کہا ان اللہ قسم, یہی سنیے گا, ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بولی یعنی کلام اور اپنی دیدار کو دو میں ڈیوائیڈ کیا ہے. نہیں, اللہ بات کس سے کرتا اس کو, اور اللہ دکھاتا اپنی ذات کس کو. یہ دو چیز کو, کلام اور رویت, دو چیز کو دو میں ڈیوائیڈ کیا. وہ دو کون ہیں؟ موسیٰ اور محمد, حضرت موسیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام. فکلم موسیٰ مرتین, تو موسیٰ نے رب سے 2 مرتبہ بات کیا. ورآہ محمد مرتین, اور رب کو محمد نے 2 مرتبہ دیکھا. اب اس روایت سے کیا کہا انہوں نے کہ ہم بنو ہاشم ہیں. کعب کہتے ہیں کہ سنیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اور اپنے دیدار کو 2 ذات میں ڈیوائیڈ کیا ہے, موسیٰ اور محمد میں. موسیٰ کو کلام دیا, نبی کو رؤیت دیا. سمجھ گیا؟ کلیم اللہ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کرے. ہاں نہیں, ہاں اللہ سے بات کرے 2 ہی بار, بس نہیں 2 بار بات کرتے تھے بس. ہاں یہ ہے کہ وحی اگر لینی ہوتی نا تو موسیٰ کو طور پہ جانا پڑتا, وحی لینی ہوتی طور پہ جانا پڑتا. بات اللہ تبارک تعالیٰ سے 2 ہی بار کی. کلیم اللہ ہمیشہ کر کے کلیم اللہ خاص خصوصیت نہیں رہتی نا,
اسی لیے نے کہا کہ دیدار الہی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت مطلب یہ کہ دیگر صحابہ کرام نے ارے یہ کیا لے کر بیٹھے ہو، یا حضرت عائشہ نے کیا لے کر بیٹھے ہو، تو اتنی اہم بات کو جہاں تہاں پیش کرنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے نا اس کی جگہ بھی امپورٹنٹ ہونی چاہیے، مقام بھی امپورٹنٹ. اب دیکھیے اب یہ حدیث پاک ہے، آپ کھڑے ہو کر کے تو بات نہیں کر سکتے، قرآن حدیث کی بات یہاں تو ایک جگہ ایسی یہ بہت ہی اہم بات. جیسے دیکھیے موسیٰ کو ہم سوچتے تھے کہ پوری بات، لیکن چونکہ جب ان کی اہمیت سمجھ میں آئی وہاں واقعی تب نہ کلیم اللہ کہا گیا، ورنہ بات تو اللہ تعالیٰ سب نبی سے کرتا ہے، لیکن نہیں، پردے کے پیچھے سے دور پر بے واسطہ اللہ نے موسیٰ سے 2 مرتبہ بات کیا، باقی جبرائیل کے ذریعے سے بات. سمجھ گیا؟ خیر، تو یہ حدیث دیکھ لیا آپ نے سورہ نجم میں، سورہ نجم کی تفسیر میں امام ترمذی نے حدیث نمبر 3276 میں اور حدیث نمبر 3278 یہ 2 حدیثیں پاک. تو ترمذی شریف، اب کل جو ہے ابو داؤد شریف بتاؤں گا. 3 حدیث دیکھ لیا آپ الحمدللہ. خیر، تو اب ترجمہ اس کی کیجیے. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جو نبی نے دیکھا. اب اسے ایک دم آنکھ بند کر کے لاجک دوڑائیے کہ نبی نے کیا دیکھا جو اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی اہمیت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے مخلوق کو نہیں خالق کو دیکھا، تب نہ امپورٹنٹ ہے. یہ مخلوق کو نبی دیکھیں گے تو مخلوق کی شان بڑھے گی، نبی کی شان کیا بڑھے گی؟ اسی لیے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو جو دیکھے. حالانکہ نبی نے تو سب کو دیکھا، لیکن یہ لحاظ نہیں ہے، نبی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ صحابی. خیر، آپ ایک دم جب امام ترمذی اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے طے ہو گیا کہ جبرائیل کو دیکھنا یہ بھی صحیح ہے، لیکن جبرائیل کے دیکھنے سے خدا کو نہ دیکھنا یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ تائید ملتی ہے حدیث سے اور قرآن کی اس آیت کریمہ سے، آیت نمبر 11 سے، کہ نبی نے جو دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، تصدیق کیا. واہ. اب ایک اور آیت سنیے، افتمارونہ علی ما یری، اب ایک دم وہی بات. جیسے پھر کائی کو یہ لوگ جھگڑتے بولتے ہیں، آپ کے منہ سے ہم سے منہ سے نکل رہا نہیں جملہ، کائی کو جھگڑتے، سیم وہی آیت کریمہ ہے. افتمارونہ علی ما یری، ارے نبی جو دیکھ کر آئے ہیں اس سے تم جھگڑتے ہو. ایک دم سیم ترجمہ وہی. تو کیا یہ کفار، نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ، تو کیا نبی کے دیکھے ہوئے پر کفار جھگڑیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دیدار کا انکار یا اس پر نزاع یا اس پر جھگڑنا یہ کفار کا طریقہ ہے، قرآن نے پیش کیا. اور کرے آپ جملہ افتمارونہ علی ما یری، ایک دم سوالیہ نشان ہوتے، تو کیا نبی کے دیکھے ہوئے پر کفار جھگڑیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جو دیکھا اور نبی جو دیکھیں گے خدا کی اہمیت کے ساتھ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی چیز نبی نے دیکھا جو نبی کی شان کو بڑھا رہی ہو، اور وہ شان صرف خالق کے دیکھنے میں بڑھ سکتی ہے اور مخلوق کے دیکھنے میں تو مخلوق کی شان بڑھے گی. صحیح ہے؟ صحیح بات. تو اب کفار کا انکار ہے، کفار جھگڑا کریں گے، کفر ہے دیدار الہی کا انکار. یہ ہے ایسا دیدار الہی کا انکار قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ کفر ہے. کفار لڑتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں جانا ابو جہل نے، دیکھو نا ایسا میں یہاں سے معراج کا پورے طور پر انکار جو ہے اس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے. ابو بکر صدیق کو اسی وقت صدیق کا بھی لقب ملا، تصدیق کیے تھے، وہ صدیق تصدیق کیے تھے. نبی کہہ رہے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں ہم سچ ہے، کیونکہ ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو سچ مان لیا ہے. تو آپ یہ چھوٹی مخلوق کی بات کر رہے ہیں، تو مسجد حرام، مسجد اقصی تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اللہ کو ہم نے مانا ہے ان کے بھروسے. تو اللہ کے دیدار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انکاری جملہ یہ کفر ہے، یہ بات معلوم ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد نے 2 مرتبہ دیکھا. حدیث سے تائید بھی ہوگی، نزلتاً اخرى 2 مرتبہ دیکھا. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأویٰ، جہاں پر جنت المأویٰ ہے. جنت کی 7 قسمیں ہیں. اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کیجئے تو فردوس مانگو، اے اللہ جنت الفردوس عطا کرو. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जन्नत उल फिरदौस, जब भी मांगे दुआ। जमीन में ये जन्नत वगैरह, जमीन में नहीं, अल्लाह की मखलूक है वो। अब अगर जमीन में करेंगे तो फिर कहाँ है सवाल। मखलूक हमारा अकीदा है कि जन्नत अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और जन्नत की गहराई और वुसअत का आलम यह है कि एक आम ऑर्डिनरी जन्नती अपनी जन्नत की हद को नहीं पार कर पाएंगे, इतनी चौड़ी लंबी तवील है, तो जमीन की तो हद है। इसलिए ये कहिए कि जन्नत मखलूक है, जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया है, जहन्नम भी मखलूक है, उसको भी पैदा किया है। अब वो कहाँ है, कैसे है, हम ईमान रखते हैं, कहाँ है, कैसे हम ईमान, क्योंकि क्वांटिटेटिव जमीन में ही है जन्नत। ठीक है ना, मतलब जमीन का मतलब ये कि पैदा की हुई मखलूक है, मखलूक है, जमीन की जैसी नहीं, मखलूक है। अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया है, हमारे आमाल के बदले के लिए रखा है, ईमान और अमल के बाद उसमें हो गई। यही कहानी अल्लाह तबारक व तआला जब पूरी कायनात को खत्म कर देगा तो अब जन्नत को बसाएगा, ये है जन्नत को बसाएगा। हाँ खैर, तो इंतहा जन्नतुल मावा, जन्नत का एक नाम जन्नतुल मावा भी। इद यख्शा सिदरत मा यख्शा, आज मैं इससे रिलेटेड हर बात को थोड़ा ये करना चाहता हूँ। इद यख्शा, जब रसूल तशरीफ ले गए तो मलाइका और अनवार और तजल्लियात सिदरा को ढांप रहे थे। एकदम दुनिया में मिसाल दो कि जब कोई रिस्पेक्टेड इंसान आता है तो आज हम लोग क्या करते हैं, फूल उड़ाते हैं। अभी मिलादुन नबी के मौके से देखिए, कोई बच्चे सब माशाल्लाह पढ़ते हैं तो उनको देते हैं ये, तो रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए फरमा रहा अल्लाह कि जब मेरा हबीब सिदरा को आया तो सिदरा पर छा रहा था वो जो छा रहा था। अब वो क्या छा रहा था, तफसीर में कहते हैं मलाइका रिस्पेक्ट के अल्फाज बोल रहे थे, वेलकम, इस्तकबाल, मरहबा, और अनवार तजल्लियात नबी पर आ रहे थे। ये तकरीम और इज्जत थी, सुभान अल्लाह। अब माज़ागल बसरो, ये तो यही आखिरी आयत करीमा बोलकर खत्म करूंगा। देखिए, माज़ागल बसरो मा तगा, आयत नंबर 17 में, के माथे से जो नबी ने देखा, देखते वक्त न नबी की आंख इधर हुई न भटकी। हम आपको 10 मिनट मतलब देखें तो पलक मारेंगे, लेकिन अल्लाह फरमा रहा मेरा हबीब जो मुझे देख रहा था तो पलक भी नहीं मारा। माज़ागल बसर व मा तगा, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल वक्त मतलब इम्पोर्टेंट नबी के लिए, तो नबी के, हाँ नबी के लिए इम्पोर्टेंट जो है अल्लाह ही है, मखलूक नहीं। कुरान देखिए ना, माँ माने नहीं, जागा माने टेढ़ा होना, बसर माने आंख, आंख न टेढ़ी हुई, वमा तगा और न बहकी, ऐसी साबित कदम। जानते हैं यहाँ दो चीज क्यों लाया, टेढ़ी इसलिए नहीं दीदार इलाही के लिए, और बहकी इसलिए नहीं मूसा की तरह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सिफत की 99 हिस्से के 1 करोड़वें हिस्से के बराबर अल्लाह ने पहाड़ पर डाला, तो मूसा को कहा दे, तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। उसी की तरफ इशारा, मेरे हबीब की आंख वो है कि देखती ही रह गई। सिफत की, जात भी नहीं, सिफत झलक भी नहीं होती, झलक भी नहीं बन सकते खाली। अच्छा वो भी खुदा है, पहाड़ पे डाला, इतनी ताकतवर, पहाड़ गिरे, गिरते ही बेहोश हो गए, तो उसी की तरफ इशारा है। लेकिन वो कलीम थे, ये हबीब है, ये हबीब है कि देख रहे हैं तो न भटकी न तो इधर उधर गई। ये आयत नंबर 17 तक का दर्स हुआ। बड़ी अच्छी आयत कि अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, जो सही अकीदा है उस पर चलने और उसको मानने की तौफीक कामिल नसीब फरमाए, बदअकीदगी और गुमराहियत से हम सबको महफूज और मामून फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।